بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ماہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے، اور اس رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ تاریخ کا رخ بدلنے کے لیے جہاں مسلمان مردوں نے اپنی کوششیں کی، جد و جہد کی، وہاں پر خواتین اسلام نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا، اور ان خواتین میں سر فہرست سنہری حروف سے جو نام لکھا جاتا ہے وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اب تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ایک بندہ مومن کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں، تو یہ بتایا کہ تمہاری خیر خواہی، تمہاری اصلاح احوال، فلاح دارین اور تم پر لطف و کرم فرمانے میں میرا محبوب تم پر تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی پیدا فرمایا، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جتنا میرے نبی کو تمہاری عزت، تمہاری خوشحالی اور تمہاری اخلاقی برتری کا خیال ہے، تمہیں خود بھی اپنے لیے اتنا خیال نہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیہ مقدسہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ میرا محبوب تو وہ محبوب ہے جو ہر وقت اپنی امتی کی عزت چاہتا ہے، اپنی امتی کی بلائی چاہتا ہے، اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی جو خواتین ہیں، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں، اے مومنوں وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، آپ شجرہ نصر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا شجرہ نصب ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انہا کانت وکانت۔ جیسے نہیں ہم کہتے کہ فلاں آدمی ہی ہے، زید ہی ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے میری بیوی حضرت خدیجہ ہی ہے، اس جیسی کوئی خاتون نہیں ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ ربیہ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ بن خویلد سابقۃ نساء العالمین الی الایمان باللہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا تمام جہانوں کی عورتوں میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائی۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت نے، اور پھر حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول من صدقت ببعثتہ مطلقاً جس نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی تصدیق کی، وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور پھر آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا یہ احوال تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ، کہ جبرائیل امین آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ام المؤمنین خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، ان کے پاس برتے کا تصویر کشی کیسے کی جا رہی ہے؟ کہا کہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اللہ اکبر من ربها، کہ جب یہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں تو اپنے رب کا سلام انہیں پیش کیجئے۔ اللہ خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور پھر وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور یا رسول اللہ جنت میں محل کی بشارت بھی دے دیجئے، اور ایسا گھر من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، نہ جس میں کوئی شور ہوگا اور اس میں سکون ہی سکون ہے، ان کو جنت کی بشارت دیجئے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو جنت کی بشارت دی تھی؟ قال نعم ببیت من قصب لا صخب ولا نصب، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے محل کی بشارت دی تھی جس میں کوئی شور نہیں ہے اور جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض 4 خطوط، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 یوں لائنیں کھینچی زمین کے اوپر، اور صحابیوں سے پوچھا قال تدرون ما ھذا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میں نے لائنیں کھینچی ہیں یہ کیا ہیں؟ فقال اللہ ورسولہ عالم، تو جان نثاران مصطفیٰ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی یہ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ یا آپ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ لائنیں آپ نے کون سی کھینچی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میں نے لائنیں کھینچی ہیں یہ بتانے کے لیے یہ میں نے خط بنائے ہیں، افضل نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، و فاطمہ بنت محمد، اور دوسری جو سب سے افضل خاتون ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، و مریم بنت عمران، اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجہ، عورتوں میں سب سے جو افضل خواتین ہیں ان میں مریم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، جب تک ام المؤمنین
سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں رہیں، اس وقت تک آقا و مولا سید الانبیاء نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجۃ اثنا علیہا فاحسن الثناء۔ کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے نا، فاحسن الثناء، تو بڑے احسن انداز میں آپ کا تذکرہ فرماتے۔ قالت فغرت یوما فقلت ما اکثر ما تذکرها حمراء الشدق، کہتے ہیں ایک دن میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں، قد ابدلک کاللہ عز وجل بہا خیرا منہا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی نعم البدل کے طور پہ خواتین عطا فرمائی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، عائشہ خدیجہ سے اچھی عورت مجھے اللہ نے نہیں عطا کی۔ قد آمنت بی اذا کفر بی الناس، خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لے کے آئی جب ہر کسی نے میرا انکار کر دیا، جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو اس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجہ آپ پہ ایمان لے آئے۔ وصدقتنی اذا کذبنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا اس وقت انہوں نے میری بعثت کی تصدیق کی۔ اور پھر وواستنی بمالہا اذا حرمنی الناس، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے تو وہ اس وقت میرا ڈھارس بندہ رہی، وہ اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی تھی۔ ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اذا حرمنی اولاد النساء، اللہ رب العزت نے آپ سے مجھے اولاد عطا کی جو کسی اور خاتون سے، کسی اور بیوی سے مجھے نہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اما عائشہ فرماتی ہیں، جب بھی ذکر کیا اور بڑے احسن انداز میں ان کا ذکر کیا، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے انہا کانت و کانت، خدیجہ خدیجہ ہی ہے، اس جیسی کوئی خاتون نہیں۔ اور ام المؤمنین اما عائشہ فرماتی ہیں استأذنت حالت بنت خویلد، ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی بہن تشریف لاتی ہیں بارگاہ رسالت میں، تو وہ آتی ہیں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت طلب کرتی ہیں، فعرف، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز مشابہت ہونے کی وجہ سے ششدر رہ جاتے ہیں کہ وہ خدیجہ کہاں سے تشریف لے آئے، اور پھر فوری، تو جیسے نہیں کوئی بندہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یا ایک سیکنڈ کے لیے انسان کا ذہن جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ خدیجہ کہاں سے تشریف لے آئے۔ بعد میں یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہ تھے اللہم حالہ، یہ تو حالہ ہے، آپ کی بہن ہے، یہ تھا آپ کی۔ اور اما عائشہ فرماتی ہے فغرت فقلت ما تذکر من عجوز من عجائز القریش، آپ قریش کی خواتین میں سے حضرت خدیجہ کا اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حلقت فی الدہر، یہاں تک کہ ان کو گزرے ہوئے، فوت ہوئے بھی زمانہ ہو گیا یا رسول اللہ، آپ تب بھی ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، اکثر ذکر فرماتے، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْدَاءُ، جب بھی کوئی چیز جیسے کوئی بکری کا بچہ یا کوئی چیز گھر میں آتی تو اس کا کچھ حصہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو بیچ دیں، اور آپ فرماتے انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، یہ خدیجہ خدیجہ ہی ہے، اللہ رب العزت نے اس سے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آپ نے سنا ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی، پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے، زملونی زملونی، کمبل مجھے دے دیجئے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اکثر ایسے مواقع پہ خواتین جو ہے وہ زیادہ گھبرا جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ام المؤمنین نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈھارس بندایا، کمال آپ نے اس وقت ساتھ دیا ہے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بڑے سننے والے اور سمجھنے والے الفاظ ہیں۔ فواللہ انک لتصم الرحم، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا
کہ یا رسول اللہ جس انسان میں اتنی زیادہ خوبیاں ہوں اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا. فواللہ انک لتصل الرحم، آپ کبھی بھی صلہ رحمی، ہمیشہ آپ صلہ رحمی سے کام کرتے ہیں، اور آپ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ ہمیشہ ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ نبوت سے پہلے میرے آقا کا یہ دستور تھا. جب بھی کسی کو تنگی میں دیکھتے تو اس کی مدد کے لیے آپ تشریف لے جاتے. وہ میں نے اکثر کئی دفعہ بات کہی ہے نا، کسی کو تنگی میں دیکھو، تمہارے اختیار میں ہو اس کی مدد کرنا، اور نہ کرو، کچھ بھی ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے. تو اماں فرماتی ہیں، اماں خدیجہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ آپ تو ہمیشہ جو ناتواں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اگر اس کا بوجھ زیادہ ہے تو آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اسے عطا کرتے ہیں. اور پھر وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. جو بھی مصیبت میں ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. اور جس انسان میں اتنی زیادہ خوبیاں ہوں یا رسول اللہ اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. یہی وہ محبت اور یہی وہ اعتماد تھا ام المؤمنین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ جس کی بدولت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو عزتوں اور آپ کو محبتوں سے نوازا. انہا کانت و کانت، میری ختیجہ ہی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے آقا کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں تمہاری مائیں ہیں. یہ احترام روحانی ماؤں کا اللہ رب العزت نے سکھایا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اگر انسان اپنی روحانی ماں کا احترام نہیں کرے گا، اور دوسری قرآن کریم میں آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ بات کرتے ہوئے اس طرح بات کیجئے کہ کسی دوسرے کے دل میں لالچ نہ آئے، اور جو اپنی کسی روحانی ماں پہ شب و شتم کرے تو اس کی بدبختی کا کیا اندازہ ہوگا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں عطا فرمائے.